آپ کچھ لے کیوں نہیں بھابھی؟ سائرہ بیگم نے امرین بی بی کی خالی پلیٹ دیکھی تو فوراً آگے کو بڑھی۔ لیجئے نا پلیز، آپ نے تو اتنا اہتمام کیا ہوا ہے بھابھی۔ امرین بی بی جواباً مسکرائی۔ بھلا اس کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں ضرورت والی کوئی بات نہیں ہے بھابھی۔ محمود صاحب جو چائے کی پیالی تھامے بیٹھے تھے متحیر ہوئے۔ آپ سے ہمارا تعلق صرف رشتے تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ آپ تو میرے بچپن کے عزیز مرحوم دوست مبشر کی بیوہ بھی ہیں۔ آج تک یاد ہے مجھے کہ کیسے ہم مل کر شرارتیں کیا کرتے تھے اور کیسے شغل اڑایا کرتے تھے۔ محمود صاحب پرانی یاد کرتے مسکرائے۔ بہت ہی اچھے اور نرم دل انسان تھے مبشر بھائی۔ سائرہ بیگم امرین کا ہاتھ تھامے برجستہ ہوئیں۔ بس اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ سبھی آہستگی سے زیر لب بڑبڑائے۔ ویسے یہ تو بہت اچھا کیا ہے آپ نے بھائی کہ ابدہ اور شایان کو ایک دوسرے سے براہ راست بات کرنے کا موقع دیا ہے۔ اچھی بات ہے کہ ایک دوسرے سے بات کرے، ایک دوسرے کی سوچ کو جانے اور رائے دے ایک دوسرے کے متعلق، تاکہ آگے کی زندگی آسان ہو سکے۔ ہاں بھابھی، میرے لیے میری بیٹیاں ہی سب کچھ ہیں۔ محمود صاحب نے سنا تو مسکرائے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کی زندگی پر اپنی حکمرانی سمجھ کر انہیں کسی بھی قسم کے دباؤ میں ڈالوں اور ان کی خوشی کا گلا گھونٹ دوں۔ لہٰذا جو وہ خود کے لیے بہتر سمجھتی ہیں میں چاہتا ہوں وہی کریں وہ، اور اسی میں ہی میری خوشی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات کہی آپ نے بھائی صاحب۔ کاش سب مردوں کی سوچ ایسی ہی ہو جائے تو کوئی بیٹی کبھی اپنے گھر واپس پلٹ کر نہ آئے۔ امرین بی بی افسردہ سی بولیں، جبکہ محمود صاحب کے اشارے پر سائرہ بیگم انہیں حوصلہ دینے لگے۔ اچھا خیر سب چھوڑیں، یہ سب باتیں تو ہوتی رہیں گی۔ امرین بی بی ایک گہرا سانس بھرتے پھر سے بولیں، مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے ساتھ شایان کو بھی لے آئی ہوں، تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے۔ کون سی بات بھابھی؟ سب خیریت تو ہے نا؟ محمود صاحب نے چائے کی پیالی واپس میز پر جمائی اور سوالیہ انداز سے ان کی جانب ہوئے۔ کوئی پریشانی والی بات؟ آپ میری بات کو غلط مت لیجیے گا، کیونکہ آپ میرے گھر کے حالات اور ماحول سے اچھے سے واقف ہیں۔ امرین بی بی نے تمہید باندھی۔ بھابھی آپ صاف صاف بات کریں، جو بھی آپ نے کہنا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی بات کو سمجھیں بھی اور مانیں بھی۔ سائرہ بیگم نے جواب دیا، جبکہ امرین بی بی نے سنا تو شش و پن میں ہوتے دونوں کو دیکھنے لگیں، اور پھر چائے کی پیالی رکھے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ ابدہ جو سفید اور گلابی رنگ کے امتزاج سے بنے لباس میں ملبوس ہلکا سا میک اپ کیے سر جھکائے مدھم مسکراہٹ لیے بیٹھی تھی۔ شایان مسلسل چہرے کو ہاتھ سے لگائے اسے محو ہوتے دیکھ رہا تھا۔ کیا لازم ہے کہ آپ مجھے یوں ہی دیکھتے رہیں؟ ابدہ جو عنقریب ایک مورت کی مانند 15 منٹ سے یوں ہی بیٹھی تھی، بالآخر بول ہی پڑی، وہ بھی بنا کوئی بات کیے۔ شایان جو ابدہ کی بات سن کر شرمندہ سا ہوا تھا، ابدہ شرارتی انداز سے دبی مسکراہٹ سے گویا ہوئی، نہیں بالکل بھی نہیں۔ شایان نفی میں سر ہلائے مسکرایا، ہم بات کر کے بھی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ بات کریں اور میں آپ کو دیکھوں۔ شایان جو براہ راست اپنی پسندیدگی کا اظہار ابدہ کے سامنے کر رہا تھا،
ابدا اس کی باتوں پر لال پیلی ہوتے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تو پھر میرا سوال یہی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سوال تو پھر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھ سے ہی شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ شایان نے ابدا کا سوال واپس ابدا کے سامنے نہایت نفیس سے دھرا۔ بظاہر آپ شکل سے تو بہت معصوم لگتے ہیں، مگر شدت کے چالاک معلوم ہو رہے ہیں۔ ابدا شایان کی بات پر مسکرائی۔ یہ تو پھر میری قسمت ہوئی کہ آپ کو ہم کچھ تو معلوم ہوئے۔ شایان دلچسپی سے بولا، ورنہ گمان یہی تھا کہ آپ ہمیں دیکھ کر بھی اندیکھا کریں گے۔ ابدا جو شایان کی گھورتی نظروں میں بیٹھی تھی، اب عجیب سے احساس میں مبتلا ہوئی تھی اور پل بھر کو خاموش بھی ہوئی، جبکہ ابدا کو یوں خاموش دیکھ کر شایان پھر سے اسے دیکھتے مسکرانے لگا۔ مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی جی آپ بولیے، میں سن رہا ہوں۔ شایان نے سنا تو سنجیدہ ہوتے بولا، میں جو بھی بات کروں گی آپ یہ سوچ کر سنیے گا کہ اس میں تبدیلی یا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ ابدا نے گہرا سانس کھینچا اور بات کا آغاز کیا، اور اگر آپ کو میری بات پر کسی بھی قسم کا اختلاف ہوگا تو بہتر یہی ہوگا کہ ہم اس رشتے میں آگے بڑھنے کی بجائے یہیں سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپنی اپنی راہ لیں۔ دیکھیے مس ابدا، شایان جو ابدا کے تیور کو بھانپ چکا تھا گویا ہوا، آپ بات کریں گی تو تبھی معلوم ہوگا کہ مجھے اختلاف کرنا ہے یا رشتہ بنانا ہے۔ بہتر ہے آپ بات مکمل کریں اور میں اس بات کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ شایان نے صاف گوئی سے بات کی تو ابدا کو کچھ حوصلہ ہوا۔ بات بس اتنی سی ہے کہ اگر ہم رشتے سے منسلک ہوتے ہیں تو میں یہ جاب نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ میں صرف اپنے بابا کی بیٹی ہی نہیں بلکہ اس گھر کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک نئی ذمہ داری سے جڑنے کے بعد آپ یہ ہرگز مت سوچیے گا کہ میں اپنی پرانی ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ دوں گی۔ ابدا سخت لہجہ اپنائے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے بولی، جبکہ شایان جو تھوڑی کو بازوں کا سہارا دیے بیٹھا تھا خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ آپ سے روبرو ملنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ سے دو ٹوک بات کروں۔ ابدا اپنی انگلیوں سے کھیلتے تأسف ہوئی، تو اب یہ آپ پر ہے، اگر چاہیں تو رشتہ رکھ سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو جا سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی ذمہ داری سے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی، مگر آپ چاہیں تو اپنی سوچ سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں، باقی سب اب آپ پر ہے۔ ابدا کہتے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی، سوچ لیں جو بہتر لگتا ہے اور ممکن ہو تو جواب دے کر جائیے گا، چاہے وہ جواب ہاں میں ہو یا نہ میں۔ ابدا اپنی سوچ اب شایان پر ڈالے وہاں سے چلتی بنی، جبکہ شایان جو ایک مضبوط کردار میں کھڑی ابدا کی باتیں سن چکا تھا، اس کے جاتے ہی واپس کرسی پر براجمان ہو گیا اور سامنے پڑی چائے کی پیالی تھامے چھوٹی چھوٹی چسکیاں بھرنے لگا۔ امرین بی بی جو اپنی بات مکمل کرنے ان دونوں کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگیں۔ محمود صاحب اور سائرہ بیگم
پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب بہت جلدی میں ہے، امرین بی بی پھر سے بولی، مگر بھائی صاحب آپ میرے گھر کے حالات سے اچھے سے واقف ہیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ ماحول میں تبدیلی آئے اور میرا دھیان اب شایان سے ہٹ کر زیان کی جانب ہو، تاکہ میں اسے راہ راست پر لا سکوں۔ بھابھی، ہم آپ کی بات اچھے سے سمجھ رہے ہیں، مگر یہ سب… سائرہ بیگم جو بولنے کو ہی تھی، محمود صاحب کے اشارے پر خاموش ہو گئی۔ بھابھی، میں آپ لوگوں پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ڈال رہی ہوں، یہ فیصلہ آپ دونوں پر ہی ہے۔ امرین بی بی دونوں کو مطمئن کرتے بولی، اگر آپ دونوں مناسب سمجھیں تبھی آپ نکاح کی حامی بھریں، ورنہ جیسے آپ دونوں کی مرضی۔ دیکھیں بھابھی، محمود صاحب جو ساری باتیں سن چکے تھے اب برجستہ ہوئے۔ میں آپ کی ساری بات اچھے سے سمجھ چکا ہوں اور آپ کی بات سے میں متفق بھی ہوں، مگر محمود صاحب… سائرہ بیگم جو محمود صاحب کی بات سن کر بولی تھی، ایک بار پھر سے محمود صاحب کی آنکھ کے اشارے پر خاموش ہو گئی۔ مجھے خوشی ہے کہ میری بیٹی میرے عزیز دوست کے گھر بہو بن کر جائے گی۔ محمود صاحب متحیر ہوئے، مگر ان سب باتوں سے بالائے طاق… بھابھی، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میری بیٹی میرے لیے سب سے اہم ہے، تو جیسی میری ابدہ کہے گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر وہ ہاں کہے گی تو جس دن بھی کہیں گے آپ اپنی امانت ہم سے موصول کر لیجئے گا۔ محمود صاحب کے جانے سے حامی پائی تھی، امرین بی بی کو حوصلہ ملا، باقی وہ شایان سے خود بھی مل لے تو شاید اس کے لیے فیصلہ کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ محمود صاحب نے بات مکمل کی تو سائرہ بیگم، جن کو یہ بات ناگوار سے گزری تھی، بمشکل مسکرائے کھانے پینے کی اشیاء امرین بی بی کی جانب بڑھانے لگیں، جبکہ امرین بی بی بھی محمود صاحب کی بات پر مطمئن ہو گئی تھی۔ تو کیا سوچا ہے پھر تم نے شایان؟ امرین بی بی جو فریش ہو کر لاؤنج کی جانب ہوئی تھیں، صوفے پر بیٹھے موبائل استعمال کرتے شایان کو دیکھا تو سوالیہ ہوئیں، کس بارے میں ماما؟ کس بارے میں کیا مطلب؟ ابدہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں تم سے کہ کیسی لگی ہے وہ، اور تم اسے ملے ہو نا آج، اس سے تو سوچا پوچھ ہی لوں۔ امرین بی بی نے سوال گھڑتے ہی رخسانہ کو چائے لانے کے لیے آواز دی، جبکہ شایان، جس کا چہرہ ابدہ کا نام سنتے ہی جگمگا گیا تھا، ہلکی سی مسکراہٹ لیے صوفے پر سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھ گیا۔ لگتا ہے تمہیں ابدہ پسند نہیں آئی ہے۔ امرین بی بی نے جواب نہ پایا تو تعصب ہوئیں، تو پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ انہیں آج فون کر کے انکار کر دیتی ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ ہماری آس پر… نہیں ماما۔ شایان جو خاموش بیٹھا تھا، امرین بی بی کی بات سنتے ہی پریشانی سے اچھل پڑا۔ کیوں انکار کرنا ہے آپ نے؟ بہت ہی اچھی لڑکی ہے ابدہ۔ ماما،
تو انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے، اسی لیے کوئی خاص ضرورت نہیں آپ کو فون کرنے کی یا انکار کرنے کی۔ اچھا جی، تو اس کا مطلب ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں ابدا اتنی اچھی لگ گئی ہے، میرے بیٹے کو کسی بھی قسم کی کمی نظر ہی نہیں آئی۔ رخسانہ چائے کی ٹرے لائی تھی، سامنے رکھتے وہاں سے واپس مڑی، جبکہ امرین بی بی نے چائے کی ایک پیالی شایان کی جانب بڑھائی اور پھر پرسکون انداز سے خود بھی چائے کی چسکی لیے اسے چھیڑتے مسکرائیں۔ کہہ سکتی ہیں آپ ماما، متفق ہوں میں آپ کی بات سے۔ شایان چائے کی پیالی اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا اور دلکش مسکراہٹ لیے ابدا کو یاد کرتے گویا ہوا، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جو پہلی ملاقات میں ہی دل میں گھر کر جاتے ہیں، اور ان کچھ لوگوں میں ابدا کا شمار ہوتا ہے۔ آپ اب امرین بی بی جو شایان کی بات سن کر مسکرا رہی تھیں، زیان کو باہر سے اندر آتے دیکھا تو فوراً اس کی جانب کو لپکی۔ زیان بیٹا رکو۔ امرین بی بی چائے کی پیالی رکھتے اس کی جانب کو ہوئیں، جو امرین بی بی کی پکار پر اکتاہٹ انداز سے رکا۔ بولیے کیا مسئلہ ہے باپ کو؟ شایان، جسے زیان کے اس لہجے سے شدید چڑ تھی، خاموشی سے وہاں سے چلتا سیڑھیوں کی جانب ہوا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کبھی تو مجھ سے تمیز سے بات کر لیا کرو زیان، کیا لازم ہے کہ ہر وقت تم مجھے دھتکارتے ہی رہو؟ امرین بی بی زیان کے ہاتھ کو چھوتے تڑپی۔ دیکھیے، زیان نے امرین بی بی کے ہاتھ کو جھٹکتے 2 قدم پیچھے کو لیے۔ جو بھی بات کرنی ہے آپ نے دور رہ کر کیا کریں مجھ سے، مجھے آپ کی انسیت اور محبت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے تو ہے۔ امرین بی بی ایک بار پھر اس کی جانب بڑھی۔ اپنے بیٹے کی ضرورت، اس کے اعتبار، اس کے سہارے کی ضرورت۔ امرین بی بی کی آنکھیں نم ہوئیں، جبکہ وہ زیان کے چہرے کو پیار سے چھوتے بلبلائیں، جس کے چہرے پر نفرت کے تاثرات صاف عیاں تھے۔ میری ضرورت، وہ بھی آپ کو؟ زیان طنزیہ انداز سے ہنستے پیچھے کو ہوا، جبکہ امرین بی بی اس کے اس رویے پر بے بسی اپنائے کھڑی رہی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کے 2 نمبر بیٹے نے آپ کو ماں ماننے سے انکار کر دیا ہے؟ زیان زہر اگلتے سنگین ہوا، یا پھر آپ کو جائیداد میں سے کم حصہ ملا ہے، جس کی وجہ سے اب یہ ڈرامے بازی شروع کر دی ہے میرے سامنے؟ کیا تم اپنی ماں کو ایسا سمجھتے ہو کہ وہ دولت کی خاطر تم سے محبت کرے گی؟ کیسے کر لیتی ہیں آپ ایسے ڈرامے بازی ماں؟ زیان اپنے بالوں کو نوچے چلایا، آخر کیسے؟ یہی سب تماشے کر کے ہی آپ نے شایان کو پھنسایا ہے، مگر یاد رکھیے میں شایان نہیں، محبت کرتی ہوں تم سے شایان، بہت محبت۔ امرین بی بی زیان کی جانب ہوتے رونے لگی۔ کیوں غلط سمجھتے ہو اپنی ماں کو؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو کچھ بھی کیا میں نے صرف تمہارے لیے کیا؟ پلیز پلیز میرے لیے یہ ہاتھ جوڑے دیکھیں۔ زیان شدت سے ہاتھ جوڑے چنگھاڑا۔ یہ سب ڈرامے اپنے اس
پلو بندھے بیٹے کے سامنے کیا کریں جو آپ کی محبت میں اندھا ہے۔ میرے سامنے یہ سب نہیں چلے گا۔ زیان انگلی کا اشارہ دیے لال پیلا ہوا، کیونکہ آپ کی اصلیت میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، اور آج سے نہیں بلکہ بچپن سے، کہ کیسے آپ نے میرے باپ کا قتل کیا اور کیسے ایک امیر شادی شدہ انسان کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کی اور اپنی عیاشی جاری رکھی۔ زیان جو غصے سے پاگل ہوتے نفرت انگیز لہجے سے چلائے حدود پار کرتے بولا تھا، امرین بی بی نے سنا تو ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر دے مارا، جس کی گونج پورے گھر میں گونجی، جبکہ زیان جو گال پر صدمے سے ہاتھ رکھے کھڑا تھا، آگ بگولا ہوتی آنکھوں سے امرین بی بی کو دیکھنے لگا۔ اچھا ہوتا کہ میری اصلیت کے ساتھ تم اپنے باپ کی اصلیت بھی جان لیتے۔ امرین بی بی روتے ہوئے چنگھاڑی، تو آج تم مجھ پر یہ بہتان نہ لگا رہے ہوتے۔ جبکہ زیان جو جواباً کچھ نہ بولا وہیں کھڑا رہا، مگر نفرت کرنا چاہتے ہو تو مجھ سے کرو، بے پناہ کرو۔ یاد رکھنا، جس وقت اصلیت سامنے آئے گی نا، اس وقت نہ تو یہ وقت ہوگا اور نہ ہی امرین بی بی، جو کہتے ہی وہاں سے روتے ہوئے چلی گئی۔ زیان وہیں کھڑا ان کو جاتا دیکھتا رہا، اور پھر سامنے پڑے گلدان کو اٹھائے زمین پر غصے سے پٹخا اور چھلانگیں مارتا وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا۔